السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کمال احمد صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ دعا پڑھائیں گے ہمارے کمال احمد صاحب؟ ضرور پڑھائیں گے سر، حکم۔ ایک منٹ 2 منٹ، 1 منٹ جی جی پڑھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کا جو سیشن ہے ہمارا، اس میں آدھا ٹائم ہم جو ہے ہماری جو ہوم ورک کا سورہ ہے وہ پڑھیں گے، اور آدھا ٹائم جو ہے ہم جو میں نے آپ کو جو ٹاپکس بتائے ہیں، متفرقات مسلینیس ٹاپکس، چھوٹے چھوٹے 8 ٹاپکس آپ کو بتائے تھے، آج اس میں سے پہلا والا لیں گے ایک اور اس کو پڑھیں گے، ہے نا، کیونکہ وہ بھی ایک ایک کر کے ختم کرنا ہے ہمارے کو۔ تو آج اس میں سے ایک ٹاپک لیں گے سجدے تلاوت، ہمارا اس کے بارے میں ایک تفصیل پوری پڑھیں گے، اور آدھا ٹائم جو ہے ہمارا جو ہوم ورک کا سورہ ہے سورہ مزمل۔ آج کا ہوم ورک کا سورہ کون سا ہے؟ سورہ مزمل۔ سورہ جن کے بعد سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے نا، سورہ جن کے بعد سورہ مزمل ہے۔ میں جو ہے ہم سورہ مزمل نکالیں گے، یہ ماشاءاللہ سورہ مزمل۔ سورہ مزمل زیادہ بڑا نہیں ہے، چھوٹا سورہ ہے، 20 آیتیں ہیں، صرف 10 آیتیں کر کے پڑھے تو 2 لوگ پڑھ سکتے، تو 2 لوگ کر کے ہم کریں گے۔ 2 رکوع ہے اس میں، ایک رکوع ایک جگہ ختم ہوتا اور دوسرا رکوع شروع ہوتا، پھر وکیل رب بس یہاں پہ آ کے جو ہے یہاں تک، یہاں ایک رکوع ہے، 19 آیت پہ ایک رکوع ہے، اور یہ 20ویں آیت جو ہے بہت لمبی ہے، چھوٹا رکوع ہے، وہ ایک ہی آیت ایک رکوع ہے، تو ہم تو 11 پہ 10 تک ایک پڑھیں گے، 11 سے ایک پڑھیں گے، 10 تک ایک پڑھیں گے، 10 تک چھوٹا ہے، کیسا بھی رقبہ پڑھیں گے 10 تک، ہاں 12 تک پڑھ لیں گے، نو پرابلم۔ تو ہم پہلے قاری صاحب سے سن لیں گے، پھر ہم اس کی جو ہے تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم माशाल्लाह 20 आयतें हैं ये सूरे में जो है दो तीन चीजें हम तिलावत करने से पहले देखेंगे पहली ये है कि आयत नंबर 17 में आप देख रहे हैं आयत नंबर 17 में आयत के खत्म पे नूने खुतनी नजर आ रही है आपको है ना ये नूने खुतनी को उन्हें क्यों निकाला बाहर ये शीबा पे आपको दिख रहा है आपको जी हाँ ये दिख रहा ये तो इस यहाँ पे ये क्यों उन्होंने खुद नहीं निकाला है अब हम पढ़ के आए ना अब आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए ना हम अच्छी प्रैक्टिस करें पूरा देख के समझे है ना हम हर तरीके से इसको समझे है ना यहाँ पे निकाला उन्हें ये अरबी कुरान है और हमारे कुरान में भी आप देखेंगे है ना ये सूरह मुज़म्मिल का नंबर है 73 ये मैं हमारे कुरान में भी आपको निकाल के बताता हूँ 73 ये सूरह मुज़म्मिल है
بالکل آخری میں ہے وہ. ہمارے قرآنوں میں کثارت تھا اور ان کے قرآنوں میں کثارت. یہاں پہ کیا کرا انہوں نے؟ نون قطنی کو لا کے اگلی آیت کے شروع میں الف کے نیچے لکھا. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ نظر آ رہا ہے. یہ ہماری قرآنوں کا ہے. اب جو ہے یہ عربی قرآن میں انہیں کیا کرا؟ یہ ادھر ہی رکھا، ادھر ہی رکھا. اور یہ اردو والا قرآن ہے، یہ عربی کا ہے لیکن یہ اردو ورژن ہے. اردو والوں کے لیے انہیں نون نکالا. اور جو یہاں کے قرآن ہے، جو یہاں کے قرآن ہے، یہ بالکل کون بات چیت کر رہے ہیں اس میں قرآن. یہ جو ہمارا یہ جو عربی قرآن ہے جو بالکل عربک ورژن ہے، اس میں کیسا ہے آپ دیکھیے. یہ بتا رہا ہے یہاں پہ فقر و مردہ واخر. نہیں، اس سے پہلے ہی چلے گیا نا وہ آیت نمبر دیکھے نہیں. پھر وہ یہاں پہ ہے نا، یہ دکھ رہا آپ کو، یہ آیت دکھ رہی. دیکھیے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. انہیں کچھ نکالا ہی نہیں، جیسا تھا ویسی چھوڑ دیا. آپ کو یہ پیور عربی قرآن ہے، اور یہ پیور عربی قرآن ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں انہیں جیسا تھا ویسی چھوڑ دیا. اور جو عربی قرآن ہے لیکن اردو ورژن ہے جو ہم لوگوں کے لیے بنایا، انہیں کیا کرا؟ نون قطنی نکال کے با کے اوپر لکھا ہے نا. یہ بھی دکھ رہا آپ کو. اور جو ہمارا قرآن ہے یہ آپ کو دکھ رہا کیسا ہے؟ انہیں لا کے نون ساکن کیا لکھا؟ الف کے نیچے لکھا. تو اب آپ بتائیے یہ کیا تھا اور یہ کیوں نکالا انہیں؟ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے قرآن ہماری کلاس میں؟ السلام علیکم سر، میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں. بتا سکتے ہیں. ایک منٹ. ٹھیک ہے، میں آپ سے پوچھوں گا. اور کوئی ہے بات بتانے والا؟ ہاں جی، میں بول کون بول رہے؟ کون سا ہے؟ بشارت مصطفیٰ صاحب جی. 2 آدمی ہیں ہمارے پاس. 35 آدمی ہیں اس وقت کلاس میں. 35 لوگ ہیں، اور سب لوگوں نے یہ سبق پورا 1 ہفتہ ہم نے یہ نون قطنی کو بہت اچھا پڑھا، سمجھ کے پڑھا. کئی بار ہم بھی بتا سکتے ہیں صاحب. السلام علیکم سر. میں بھی بتا 4 آدمی. چل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. چلو نیٹ چلا گیا تھا. آپ بتا سکتے ہیں انہوں نے قطنی کیوں نکالا انہیں؟ جی سر. ٹھیک ہے. اب بتائیے آپ. پھر آپ ہمارے مسز بلقیس آپ بتائیے سر تنوین میں ہمارے پاس ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک حرکت والا، اور نون بھی ہوتا ہے تنوین میں. تو تنوین کا نون نکال کر چھوٹا نون بنایا ہے اس کو. جی. اور بولیے، پورا ختم تک بولیے اس کو. اور پھر سر اس کو عارضی زیر لگا کے ہمیں آگے والے اس کے تجدید والے لفظ کے ساتھ اس کو پڑھا. اب آپ اس کو وصل سے بھی پڑھ کے بتائیے اور وقف سے بھی پڑھ کے بتائیے. جی سر. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِهِ. سر اب مثال کے اب آپ وقف سے بتائیے. جی سر. سر ابھی میں نے وقف سے ہی اب میں وقف سے بتاؤں گی. یا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا
میں باقی کوئی نہیں بات کرے, سب بند کریں اپنے مائک باقی والے لوگ. جی پڑھیے آپ آرام سے, آپ پڑھیے. شیبا نسما. پیچھے سے آئے کہ اچھا صاف پڑھ کے بتائیں. جی سر. یہ کون بات چیت کرے, مائک بند کریے باقی کے لوگ. کون بات چیت کر رہے ہیں؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. ماشا, ایک بار وصل سے بتائیے پھر اچھا صاف طریقے سے. جی سر. اور آپ ادغام مال غنہ صحیح کریے, آپ نہیں کر رہے صحیح, پڑھیے آپ. جی سر. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. یومن میں کیا خدا اپلائی کر رہے ہیں؟ مال گنا سر. کہاں کر رہے ہیں آپ مال گنا, ذرا صحیح پڑھ کے بتائیے پھر دوبارہ. يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. اب آپ وصل کر کے بتائیے. جی سر. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ. جی ہمارے ایک منٹ. جی سر ٹھیک پڑھا. جی ٹھیک پڑھا ماشاءاللہ. ایک منٹ ٹھہرے آپ. ہمارے سید خواجہ صاحب, یہ آپ پڑھ کے بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. آپ لوگ جو ہے اگر روک دیں گے تو آپ سب لوگ جو ہے بالکل پکا کر لینا اپنا سبق. اگر روک دیں گے تو ادھر السماء پڑھیں گے, یہ نون ملا کے پڑھنے کے لیے. انہیں ادھر لا کے لکھا تو آپ کنفیوز نہیں ہونا. انہیں ادھر لا کے لکھا تو اگر آپ شیبا پہ روک کے نسماء پڑھنا غلط ہے. آپ السماء پڑھنا ختم ہو گیا, نون روک دیے تو نون ختم ہو گیا. ملا کے پڑھے تو ہی رہتا وہ نون, ہے نا. اسی لیے یہ اردو والوں کا یہ نون جو ہے ادھر لکھنے سے لوگ کیا کرتے ہیں, روکنے کے باوجود ملا کے پڑھتے. اسی لیے یہ نئی عربی والے قرآن جو اردو ورژن ہے, اس میں انہیں کیا کرا, نون کو ادھر ہی رکھا, ایک زبر نکال کے ادھر ہی رکھا زبر کے ساتھ, ہے نا. اگر ملا کے پڑھے تو ولدان نشیبا نسما منفطر, پڑھنے کے لیے سہولت ہوگی, اس میں پڑھنے کے لیے سہولت ہوگی. اور آپ یہاں رک گئے تو ختم ہو گیا نون. السماء پڑھیں گے, اور نسما پڑھنے کا اس میں یہاں پہ یعنی تھوڑا احتمال کم ہے. یہاں پہ نون آگے نہیں رہنے سے آپ روک دیے تو نون ادھر ہی ختم ہو گیا. تو یہ تو ایک کیفیت تھی. انشاءاللہ یہ ہم پڑھ لیے سب لوگ, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح بتایا. اور ہماری مسز بلقیس نے بہت اچھا بتایا, بہت اچھا پڑھ کے بتایا, ماشاءاللہ. تو یہ تو ہو گیا. یہ آج کے اس کے اندر ایک وہ آیا تھا. ایک اور دوسری بات, یہ جو سورہ ہے, یہ سورہ کے اندر جو ہے ایک ہدایت آئی ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. قرآن کیا ہے,
قرآن پورا ہدایتوں سے بھرا ہوا ہے. پورا قرآن ہمارے لیے کیا کرنا ہے، ہمارے کو زندگی میں کیا کرنا ہے بتانے کے لیے آیا یہ قرآن. اور پورا قرآن ہم سے مخاطب ہے اچھے طریقے سے. اور کیا پہ یہ جو مین آیت آئی ہے جو تمام قرآنوں کے، بہت سے قرآنوں کے شروع میں اوپر ٹائٹل میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور تمام تجوید کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. تجوید کا یہی ٹائٹل ہے. وہ آیت کیا ہے؟ آیت نمبر 4 میں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کیا اردو ترجمہ کیا ہے؟ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر بالکل صاف صاف پڑھو، پورے قاعدوں کے ساتھ، پورے اس کے پورے لوازمات کے ساتھ، پورے جتنے ہم سیکھے ہے نا، کہاں کتنا کھینچنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں کیسا پڑھنا ہے، حرف کا مخرج کیسا پڑھنا ہے، حرف کی صفات کیا ہے، اسٹارٹ کیسا لینا ہے، روکنا کیسا ہے. رتل القرآن ترتیلا میں ہر چیز آ گئی، ہر چیز آ گئی. یہ خاص ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور یہ ہدایت کیا کے لیے؟ تلاوت کے لیے. آپ قرآن کیسا پڑھنا اللہ میاں بتا دیے ہم کو قرآن میں. ہم کو قرآن کیسا پڑھنا ہے، ایسا نہیں پڑھنا ہے بر شروع کرے تھوڑی دیر میں پارا ہو گیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، کہیں بھی صحیح جگہ نہیں رکے، کہیں بھی کوئی قاعدہ بھی، کئی قاعدے چھوٹ گئے تیز پڑھنے کی وجہ سے. کچھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل جو ہے وہ رتل القرآن ترتیلا. اللہ تعالیٰ جیسا ہمارے کو فرما رہا ہے، ہم کو حکم دے رہا ہے کہ اس کا کلام ہے، اور وہ بول رہا ہے کہ یہ کلام کو ایسا پڑھو. اب ہم اس کو چھوڑ کے جیسا دل میں آیا، جیسا ہماری سہولت ہے، جیسا ہماری وقت کی ضرورت ہے، اس کے لحاظ سے پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ جیسا بولا ایسا پڑھیں گے. یہ ناصر خان صاحب مائک بند کریے اپنا. اور کس کا مائک کھلا ہے؟ آواز آ رہی نا بیچ میں؟ کھٹ 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 کھٹ. انیس احمد سید. جی ایک ایک کو بولنے کی ضرورت نہیں نا، بند کر دینا. آواز آ رہا ہے، آپ خود محسوس کر. تو کیا ہے، ہم کو جو ہے قرآن کو جو ہے بہت ہی ترتیل سے پڑھنا ہوتا ہے. اس لیے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیل سے پڑھو. ترتیل کس کو بولتے ہیں؟ بالکل سسٹمیٹک، پورے رولز کے ساتھ. اس کو بنانے والا ہی بول رہا ایسا پڑھو. پھر ہم اس کو بھیجنے والا جس کا قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ جس کا جو خالق ہے، اور خالق بول رہا ہے جو کام، تو خالق ہی بتائے گا نا کیسا کرنا ہے. ہم اپنے حساب سے تھوڑے اس کو ڈیزائن کریں گے ہم کیسا نا. تو الحمدللہ یہ بہت 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 زبردست آیت ہے یہ سورے میں. اور بھی بہت سی آیتیں اس کے اندر ہے. اور ایک آیت اس کے اندر یہ ہے کہ جب پہلے کیا ہوتا تھا، پھر میں یہاں سے اوپر سے آتا ہوں آپ کو پورا تھوڑا چیزاں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے یہ سورے میں. میں یہ نکال لیتا ہوں، یہ نکالا میں نے. یہ سورہ شروع ہوتی اللہ تعالیٰ کیا بولے معلوم ہے؟ یا ایھا المزمل. اور دو تجدید ایک ساتھ آگے، اس کو بہت اچھا پڑھنا ہے. یہ آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہوگا. یہ پہلی والی آیت ہم نے اس کا کیا تھا. دو تجدید ایک ساتھ آگے، تجدید مال تجدید کا خدا ہے. مزمل نہیں بولنا، مزمل. میم پہ تجدید آنے سے غنہ بھی آ گیا. 3 پیسز میں پڑھنا ہے اس کو. یا ایھا المزمل، مزمل ہے نا. دوسرا اس میں غنہ بھی ہے. تو اس کے معنی اس کے یہ ہے کہ مزمل بولے تو جو چادر اوڑھ کے سونے والے، چادر میں لپٹنے والے. مدینہ میں صبح کے وقت میں بہت سردی ہوتی، تو لوگ کیا کرتے ہیں، ہلکی چادر لے لیتے. وہاں گرم موسم رہتا، تو اللہ میاں کیا مخاطب ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. درود پڑھیے سب لوگ. تو مخاطب ہو کے کیا بول رہے؟ اے چادر میں لپٹنے والے، اے چادر میں سونے والے، مطلب چادر میں لپٹ کے چادر اوڑھ کے سونا. چلے اس کے بعد رہے خم اللیل، اسٹینڈ اپ. خم مانے اسٹینڈ اپ، کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے. کس کو دے رہے؟ اپنے بندے کو دے رہے، اپنے نبی رسول کو دے رہے. کیا بول رہے؟ اسٹینڈ اپ، کھڑے رہو. اب
चादर ओढ़ के सो रहे थे, आपको हुक्म आ रहा है कि आप खड़े रह जाओ, खड़े रह जाओ, स्टैंड अप। हुक्म माने बिल्कुल, यानी ये वो है, ये किसी को बोलते ना आप ये काम करो, स्टैंड अप, खड़े रहो, स्टैंड अप। उसके बाद क्या है, हुमिल लैला इल्ला खलीला, हुम इल्ला, रात में खड़े रहो, इल्ला खलीला, थोड़ी देर खड़े रहो, खलील माने थोड़ी देर खड़े रहो, लैला रात में खड़े रहो थोड़ी देर। अल्लाह भी बोले खड़े रह जाओ रात में थोड़ी देर, एक आयत में बोले थोड़ी देर। फिर उसकी आयत जो लगी हुई है दूसरी, उसके साथ क्या बोले, निस्फहू, निस्फहू किसको बोलते हैं, आधी, 50%, आधी रात, निस्फहू। और विंखुस, और विंखुस के माने या उससे थोड़ा कम। आधी रात कितने खड़े रहो, पहले तो बोले थोड़ा खड़ो, और फिर बाजू की आयत में बोले निस्फहू, आधी रात। पहले बोले रात में थोड़ा खड़ो, फिर दूसरी आयत में बोल रहे निस्फहू, आधी रात खड़ो। फिर उसके साथ क्या लगा दिए, थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, चलो वाविनकुस मिन्हु खलीला, या उसमें थोड़ा कम कर लो। फिर और एक आयत में औजीद अलैहि, या आधी से बढ़ा लो, या आधी से कम करो या आधी से बढ़ा लो। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, हम निकाले मतलब, अगर हम ईशान के बाद से रात के 8 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक पूरी रात लगा डाले, जो भी अपने अपने जगह से जो भी अपने मुकामात पे डिफरेंट रहता, कोई कहीं कम ज्यादा रहता, 9 बजे ईशा हो गई, 9 बजे से लगा 9 PM में, सुबह लगा लो, फजर 5 बजे 6 बजे लगा लो, 5 बजे लगा लो, चलो रात के 9 से सुबह 5 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 5 और 3 8 घंटे, ठीक है, 8 घंटे हो गए, एवरेज निकालो, बिल्कुल कोई लंबा नहीं हिसाब नहीं करो, 8 घंटे की रात है पूरी, ईशान के बाद से लेके फजर तक 8 घंटे की रात है। अब अल्लाह मियाँ बोले थोड़ी देर खड़े रहो, बोले फिर उसके बाद बोले निस्फहू, आधी रात खड़ो, फिर उसके बाद बोले थोड़ा कम कर लो, थोड़ा कम कर लो, -1 आवर, 1 घंटा कम कर लो, या औजीद या 1 घंटा बढ़ा लो, या 1 घंटा बढ़ा लो। मैं मिनिमम डाल रहा हूं, मैं मिनिमम डाल रहा हूं। अब क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, अगर ये कैलकुलेशन के हिसाब से ये हो गए 3 घंटे, ये हो गए 5 घंटे, कम से कम 3 घंटे खड़ो बोल रहे हैं, ये रूल में अल्लाह मियाँ बोल रहे हैं, और हम मिनिमम लेके चल रहा हूँ, मैं सब मिनिमम लेके चल रहा हूँ, 10 घंटे की रात, 9 घंटे की रात नहीं, बिल्कुल एवरेज रात 8 घंटे की। 8 घंटे में पहले तो अल्लाह मियाँ बोले निस खड़े रहो 4 घंटे, फिर बोले नहीं थोड़ा कम कर लो 3 घंटे, नहीं औजीद अलैहि, या थोड़ा बढ़ा लो या कम कर लो, आधी में कुछ कम कर लो या आधी में कुछ बढ़ा लो। तो हम कम करके भी देख लिए 3 घंटे होते, बढ़ा लिए तो 5 घंटे होते। अभी 1 घंटा ही बढ़ा रहा हूँ मैं, 2 4 घंटे नहीं बढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा बस। अब आप हुजूर को ये हुक्म था कि हर रात जो है 3 घंटे खड़े रह के कुरान पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, 3 घंटे खड़े रह के, 3 घंटे। आप अंदाजा लगाओ, रात में उठ के आधे घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 2.5 घंटे नहीं, 3 घंटे मुसलसिल खड़े रहो 3 घंटे। अब है ना, अगर आपकी फजर 5 बजे है तो 2 बजे रात से खड़े रहो, तो 2 बजे रात को खड़े तो 3 घंटे मिला के 5 बजे फजर हो जाती, यानी एवरी डे 2 AM, एवरी डे 2 AM, है ना। और अगर 5 घंटे का लगा दिए तो अल्लाह अकबर, रात के 12 बजे से शुरू हो जाओ, सुबह 5 बजे तक, 5 जब कहीं जाके 5 घंटे, तो हम वो ले रहे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम लोग हम एक रफ हिसाब के वास्ते क्या करेंगे, 4 घंटे पकड़ लो बस, ना इधर ना उधर, ना कम ना, या चलो कम ले लो, 3 घंटे ले लो, चलो सबसे कम ले लो 3 घंटे। 3 घंटे बोले तो रात के 2 बजे से एवरी डे फर्ज है। और उसके बाद अगला हुक्म क्या है, वरतिलिल कुरान तरतीला। और ऐसा नहीं कि आप कोई कुरान पढ़े जा रहे, हमारे तरावी में पढ़े, वैसा नहीं, वैसा नहीं पढ़ना है। वो 3 घंटे आपको जो है तरतील के साथ कुरान पढ़ना है, ठहर ठहर के आराम से, एक एक आयत खुली खुली, बिल्कुल साफ साफ पढ़ो। पूरा कुरान जो हम भेजे वो कुरान 3 घंटे पढ़ो, एवरी डे 3 घंटे। अब आप अंदाजा लगाओ,
ایوری ڈے رات کے 2 بجے اٹھ کے صبح 5 بجے تک کرنا، پھر 5 بجے فجر پڑھنا ایوری ڈے. ان کی فرض ہے نا، یہ ان کے لیے فرض تھا. یہ تب شروع میں یہ حکم جو ہے عام تھا، تو جو ہے ان کے پورے صحابہ اٹھ کے آتے تھے. وہ جتنے چبوترے پہ بیٹھنے والے ہیں وہاں پہ، ان کے گھر کے آگے پیچھے جتنے لوگ آتے تھے، وہ صحابہ جتنے تھے جو حضور کے ساتھ زندگی گزار دی اپنی، وہ بیچارے، کوئی گھڑیاں تو تھے نہیں، کوئی الارم تو تھا نہیں، کوئی موبائل تو تھا نہیں، کوئی الارم کے گھڑیاں بھی نہیں تھے. وہ گھڑی نام کی چیز ہی نہیں تھی، کوئی اور چیز ہی نہیں تھی. اب کیسا رات ہوئی، کون آدمی کب اٹھنا، کیا حساب سے اٹھنا، کتنے بجے اٹھ کے آنا مسجد نبوی میں حضور کے گھر تو جماعت بنیں گے. کبھی کسی رات میں کوئی 12 بجے سے شروع ہو جا رہا پریشانی میں، کوئی 1 بجے سے شروع ہو جا رہا، کوئی 2 بجے سے شروع ہو جا رہا، کوئی 3. تو بڑی افراتفری ہو گئی تھی. اور لوگ جو ہے دن میں جو ہے کام متاثر ہو رہا تھا لوگوں کا. کسی کو کھیتوں میں جانا ہے، کسی کو کوئی اور کام ہے، کسی کوئی بزنس ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی مکان ہے، کوئی سفر میں ہے، کوئی تجارت کر رہا تو کہیں جا کے سامان لانا ہے. آدھے آدمیاں تو فوج میں ہے، جو جھگڑے بھی چل رہے، بازو جنگاں بھی ہو رہے ہے نا، چھوٹے موٹے خزیے بھی چل رہے ہیں. ادھر منافقان بھی ستا رہے، ادھر مشرکین بھی ستا رہے. ہر 2 سال میں ایک بڑی جنگ ہو جا رہی، کبھی بدر ہو رہی، کبھی جو ہے یہ اور بھی جنگاں ہوئے بے حساب، کبھی جو ہے خندقاں کھود رہے، کبھی یہ کر رہے. تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ یہ کمپلسری. تو آخر میں حکم آیا، آخری میں آپ اسی سورے میں پڑھیں گے، یہ سورہ بہت وہ ہے. آخری میں آئے کہ جو ہے تم لوگ جو ہے کوئی رات بھر جو ہے جگ رہے ہیں، تو آپ ایسا کرو، واللہ یقدر اللیل والنہار، ہے نا، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ. کوئی آدھی رات سے کھڑے ہو جا رہا، کوئی 1/3 رات کھڑے ہو جا رہا کوئی. تو یہ سب تم لوگوں کو مشکل ہو گئی ہے، تم لوگوں کو دوسرے کام بھی ہے زندگی کے. تو اب ایسا کرو، علما علم تحصوا فتح فخروا ما تیسر، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے اتنا ہی پڑھو. اب ہمارے لیے کیا رول بچا ہوا ہے؟ باقی ہم لوگوں کو تو آسان رول چاہیے. چلو آسان رول آ گیا، اللہ میاں ہی بنا دیے. اللہ میاں بولے جتنا قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے پڑھو، بس زیادہ مشقت مت اٹھاؤ. کیونکہ تم لوگوں کو دوسرے کام بھی ہے، جنگوں میں بھی جانا ہے، یہ بھی پورے گندی ہے. یہاں پہ گندی ہے. علیمان تو علیمان سائیکون من کو، تم میں سے کوئی مریض بھی ہے، تم میں سے کوئی بیمار بھی ہے. وآخرون یضربون فی الارض، کوئی جو ہے زمین میں بھاگ دوڑ کر رہا، بزنس میں لگا ہوا ہے، تجارت میں لگا. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، کوئی جو ہے جنگ و جدال میں بھی لگا ہوا ہے، جہاد میں بھی جانے والا ہے. تو کیا کرو، فقرؤوا ما تیسر منہ، تو جو ہے جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے اتنا ہی پڑھو، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے اتنا. اب ہم لوگوں کو یہ رول ہے، اب یہ رہتی دنیا تک ہمارے تمام مسلمان اب آسانی سے جتنا پڑھ سکتے پڑھو. بولے تو اب ہم لوگ وہاں بولے چلو، ہم کو تو ہاتھ ہی لگ گیا نا، ہم کو تو ڈسکاؤنٹ چاہیے 90%، بائی 1 get 1 فری چاہیے ہمارے کو. ہم کو تو سیل چاہیے، سیل چاہیے، سیل لگ گیا. جاؤ جتنا پڑھ سکتے اتنا ہی پڑھو. پڑھو کیا، فجر ہی غائب ہے، تہجد تو چھوڑ دو، فجر کا بھی مسئلہ ہو گیا. اب تو فجر کے بھی لالے پڑے ہوئے. آپ دیکھو فجر میں کتنے لوگ آتے ہیں. آپ اپنی اپنی مسجد میں جا کے دیکھو فجر میں کتنے لوگ آ رہے تھے، جمعے میں کتنے رہتے، دیکھو آپ جمعے میں کتنے رہتے، فجر میں کتنے رہتے، عید کی نماز میں کتنے رہتے. کہاں سے نکل کے آتے، بلوں میں سے نہیں معلوم، اتنے لوگ نکل کے آتے. فجر میں دیکھو تو وہی 1.5-2 صف. فرض نماز سب پورے نماز ہی فرض ہے، خالی جمعہ فرض نہیں ہے، خالی عید کی نماز فرض نہیں، پورے نماز فرض ہے. فجر بھی ضروری ہے. تو یہ ہمارے کو فارمولا مل گیا ہے. کیا فارمولا ہے؟ یہ اللہ میاں دے دیے، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھو. تو پڑھو بھائی، میں بولو آدھا پارا پو پارا جو بھی پڑھتے، میں آپ لوگوں کو پرسوں بھی بھیجا، 1 پارا ڈیلی پڑھا کرو. اور رتیل القرآن ترتیلا. لیکن حضور کے واسطے وہی رول تھا، حضور کے واسطے جو ہے تہجد فرض تھی، اور وہ کھڑے رہتے تھے، ورم آ جاتا تھا پیروں پہ. رتیل القرآن، اور اس کو ترتیل سے بھی پڑھو بولے اللہ میاں اس کو کیا بولے، ترتیل سے بھی پڑھو بولے. تو یہ چلیے آج کا یہ ہمارا یہ سورہ بہت وہ یہ سورج میں یہ 2-3 چیزیں آ گئے تھے. ایک تو رتیل القرآن یا ایھا المزمل، اور بالکل کلیئر ہے یہ رول، بالکل یہ آرڈر کیا لکھا ہوا ہے،
खुमिल लैला इल्ला खलीला, खड़े रहो रात में, निस्फहु औ इनकुस, आधी रात और उससे कम या उससे ज्यादा खड़े रहो, और रत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान को ठहर ठहर के साफ साफ पढ़ो। 3 घंटे में कितना पढ़ सकते हैं आप? कितना पढ़ सकते होंगे? 1 घंटे में अगर आधे घंटे में एक पारा होता, अगर उन्होंने रोक के बहुत आहिस्ता पढ़ रहे थे होंगे तो चलो 1 घंटे में एक ही पारा पढ़ रहे थे। इससे तो ये तो बहुत बहुत स्लो हो गया है। तो फिर भी चलो एक पारा, 3 पारे खड़े रह के पढ़ना एक साथ रात में, एवरी डे, एक दिन नहीं, रमजान में नहीं, खाली क़ियामुल लैल तहज्जुद सिर्फ रमजान में, वो भी इतनी जबरदस्ती को बाद लोगों ने पहले 10 दिन जाके बाद में बोलते हो गए मैं कुरान खत्म कर लिया, आप पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे को तरावी, है ना। एक दिन नहीं, दिस इज फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए रूल था। तो एक तो जो है आखिर यानी बॉटम लाइन ये है बोलने का, आप लोग क्या कहिए, आप लोग माशाल्लाह कुरान का आपको इश्क है, कुरान से मोहब्बत है, कुरान सही पढ़ना भी सीख लिया हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी कोशिश करके 3 महीने 4 महीने लगा के कुरान सही हो गया हमारा। हम क्या करेंगे, हम लोग बहुत तो यानी कमजोर हैं, हम लोग बहुत से लोग तो सीनियर है ना, मैं खुद भी सीनियर हूँ। अब हम उम्र के इस हिस्से में हैं तकरीबन कि अब हम जो है बहुत मशक्कत का काम भी नहीं कर सकते। हम कम से कम जो कर सकते हैं, हम फजर की नमाज से आधा घंटा पहले उठ सकते ना, सो उठ सकते हैं। फजर की नमाज से आधा घंटा, अजान से आधा घंटा पहले उठ जाइए, 20 मिनट पहले उठ जाइए, जितना कंसेशन होता लीजिए, जल्दी जल्दी वज़ू करके बिल्कुल तैयार होके 4 रकात तहज्जुद का पढ़िए, 2 रकात पढ़िए, कम से कम 2 रकात पढ़िए, 4 रकात पढ़िए, 6 रकात पढ़िए या 8 रकात पढ़िए, ये आपके ऊपर है। अगर आप आधा घंटा पहले उठे तो 4 रकात होते, 20 मिनट पहले उठे तो 3 रकात होते, 15 मिनट पहले उठे तो 2 ही रकात सही तरीके से होते कि वजू करना, तैयारी करना, ये करना, फजर की तैयारी भी होना, सब होना। और खड़े रह के जो है अच्छे सूरे आपके रत्तिलिल कुरान तरतीला, और वहां वो पढ़ते, ये सूरे जो पढ़ेंगे आप तहज्जुद में आराम से पूरे उसके साथ, जैसा हम लोग कुरान देख के पढ़ रहे ना, पूरा कोई इख्फा नहीं छूटना, कोई गुन्ना नहीं छूटना, आराम से अच्छा कुरान पढ़िए, अच्छे सूरे याद करिए, बड़े बड़े सूरे याद करिए, और तहज्जुद में पढ़ने की कोशिश करिए। 2 रकात से शुरू करिए, 4 6 अगर 8 पढ़े तो बात तो बहुत ही यानी बहुत अच्छा होगा। लेकिन 2 या 4 तो जरूर पढ़ सकते हैं आप, 2 या 4 तो जरूर पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद आप चले जाइए मस्जिद फजर के वास्ते, अब जा रहे हैं ना, कैसे फजर को जाते हैं ना, सब फजर तो पढ़ रहे हैं आप लोग सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको क्या करना है, कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करना, सिर्फ आधा घंटा पहले उठ गए तो आपके 4 रकात हो जाते। तो आप लोग पूरे मेरी बात पे गौर करिए, जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उनकी तहज्जुद की नमाज को कबूल करे, और जो है जितना उसमें इजाफा हुआ और जितने बड़े सूरे आप उसमें पढ़ के जमा करके याद करके पढ़ सके, और बहुत अच्छा है। तो मेरी गुजारिश है पूरी क्लास के लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोगों का कुरान अच्छा हो गया, अब पढ़े तो बहुत मजा आता, पूरे उसके साथ जैसा आप क्लास में पढ़ रहे वैसा पढ़े तो आपको इतना मजा आएगा। आप उसके माने भी याद कर लेके पढ़े तो और बहुत मजा आता, ये माने याद कर लेके पढ़े तो बहुत मजा आता। ये सूरा मेरा फेवरेट है, मैं रोज सुबह पढ़ता हूँ ये मुज़म्मिल, बहुत अच्छा सूरा है यार मुज़म्मिल भी। तो एनीवे, तो ये सूरा आज का हमारा सबक है। हाँ, आज का हमारा सबक है। अब हम क्या करेंगे, इट इज 8:20 नाउ, अब 8:20 हो गए। अब क्या है, हम अब 10 मिनट है मेरे पास, 8:30 को यहाँ पे अज़ान होती है मगरिब की। मगरिब से आते ही मैं क्या करूंगा, मेरा जो टॉपिक है आज का, मैं वो टॉपिक शुरू करूंगा। वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज का हम टाइम मैनेज करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं सबसे पहले पढ़ाने वाला हूँ सजदा। सजदा है, मुआनिका है, दूसरे और भी है, जो ऊपर सबसे पहला अवेलेबल है सजदा है। सजदा ले लेता हूँ मैं। अब 8:30 को 10 मिनट है, 2 आदमी पढ़ सकते हैं, 2 आदमी पढ़ेंगे, और 2 आदमी पढ़ने के बाद जो है हम जो है मैं जल्दी से जाके पढ़ के आऊंगा, और 5 मिनट भी नहीं लगूंगा, और आते ही मैं नया सबक शुरू कर दूंगा। तो अब 2 आदमी कोई भी पढ़िए जरा। अब हमारे
یہ خان صاحب آپ پڑھیے. السلام علیکم. ایک منٹ خواجہ سید صاحب پڑھیے آپ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل مزمل کو اچھا پڑھی. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إنا لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني ٹھیک ہے ماشاء اللہ. یہ ہمارے سید انیس احمد پڑھیے 11 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجہیما وطعاما ذا غصة وعذابا عليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ماشاء اللہ بس یہاں تک کافی. ماشاء اللہ بہت اچھا تھا. بشارت مصطفیٰ صاحب پڑھی 18 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیبان السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. پھر پڑھیے یہاں وہاں سے پھر پڑھیے علیمان سے کونوں سے. علم اللہ تحصوه کہاں ہیں آپ؟ اچھا پڑھیے علیمان سے پڑھیے. علم اللہ تحصوه فتاب علیکم
فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسیب صاحب، جناب مسیب احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما جی ایک آیت ہے پڑھی. واصبر على ما يقولون واحجرهم حجرا جميلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کمال احمد صاحب 11 سے پڑھیے، 11 سے لے کے 15 تک پڑھیے. نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 11 سے لے کے 18 تک پڑھیے. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومحلهم خلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسز بلقیس پڑھے آخری تک. ہمارے عابد رفیق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد رفیق صاحب بسم اللہ. السلام علیکم سر. یہ بلقیس پڑھنے کے بعد پھر سورہ شروع کر پہلے آپ پڑھیں پہلے 10 آیتیں، اس کے بعد اور 2 لوگوں سے جیسا جیسا پڑھایا، ایک 11 سے لے کے 18 تک اور 18 سے لے کے آخری تک.
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. حضرت ایک سوال تھا میرا. جی حضرت یہ آپ نے جو قاعدہ نون قطنی کا بولا تھا وہ تھا الساکن اذا حرک فحرک بالکسر. جی وہی تھا قاعدہ. جی شکریہ. میں لکھ کے بھی ڈال اس میں فوٹو میں ڈالا ہوں لکھ کے آپ کے اسکرین میں ہوم ورک کے خانے میں ہے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ. جی پڑھیے بالخیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا. دوبارہ پڑھی. نصفہ سے غلط ہو گیا. نصفه او انقص منه اوین ون او ون او نہیں ہے. اوین او نہیں ہے. ون او ون الف زبر پھر واو زیر. نصفہ او انقص منه قلیلا. اس میں مد بھی ہے, اس میں اخفا بھی ہے, دونوں چھوٹ رہے ہیں. دوبارہ نصفہ او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. غلط ہو گیا. قولن نہیں ہے. قولا ثقیلا. اخفا اس میں. صحیح بات. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ قولا ثقیلا ہے. قولا ثقیلا زیادہ تو نہیں کھینچ سکتے ہیں نا, کوئی حرکت. یہ تو اخفا کرنا ہے یہاں نا. یہ تنوین ہے نا وہاں سے اخفا ہے گئے. إن ناشئة الليل
هي أشد وطئا وأقوم قليلا وأقوم وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا اللہ نہیں ہوتا ہے سر، اللہ نہیں ہے، لا قتلہ ہوتا ہے. ہاں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وقيلا نہیں، رب المشرق سے دوبارہ یہ پڑھیے ایک آیت. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه نہیں ہے نا، اس کو نہیں ہے، ہوا ہے. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ہارون حفیظ صاحب پڑھیے آپ 10 سے 11 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. انکالاؤں نہیں ہے، اس میں نون میں واو ہے. ہاں واو ہے نا، نون میں لکھا ہے نا، انکالاؤں ہے. ادغام. ہاں أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن ہو گئے 18 ہو گئے. نیکسٹ 18 تک ہو گیا سر. 20 پڑھنے ہیں نا ٹول 10 ہے نا. نہیں سر نے بتایا نا پہلے 10 پھر 8 اور پھر 2. جیسے آپ بولیں گے ٹھیک ہے. نیکسٹ. ہارون صاحب نے بہت اچھا پڑھا، مبارک ہو. مگر ہارون صاحب کو میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، میم ساکن کے بعد آپ کھینچ رہے ہو جس میں اظہار ہے نا، تو تینوں اس میں میم ساکن آ گیا، آپ نے اس میں ادغام
کیا ہے اس کا تھوڑا خیال رکھنا ہے. بیٹا یہی میں کہہ رہا ہوں، ہم سب سیکھنے والے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اس میں ادروائز نہیں لینا ہے، آپ کو بولنا ہے کہ نہیں، دنیا میں تو سیکھنے ہی آئے ہیں. ہاں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ عاطف بھائی کون پڑھ رہے ہیں؟ جی. یہ دیکھیے نیکسٹ ہارون بھائی کے بعد ہمارے ایک منٹ یہ دیکھیے وہ سیکھنے آئے تو انہوں اسی لیے تو بول رہے ہیں میم ساکن میں مت کھینچو، آپ ذرا کھینچے بول کے. جی جی بولو آپ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آئندہ سے نہیں کھینچوں گا، ختم ہوگی بات. سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میں ان کو یہ اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ویری گڈ. چلے اب کون پڑھنا ہے ہمارے عابد صاحب؟ سر میں پڑھوں منظور احمد؟ ہاں پڑھیے منظور صاحب. نہیں پہلے یہ بتائیے اب کہاں ہیں آپ، کون سی جگہ پہ ہے، کون سی آیت پہ سے پڑھنا ہے؟ سر 19 سے. 19 سے چلیے جناب 19 سے پڑھیے، کون پڑھنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه. ایک منٹ من ثلثي اللیل، ثلثي اللیل پڑھیے دوبارہ. من ثلثي الليل ونصفه من ثلثي اللیل، من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن توصوه فتاب عليكم فأقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فأقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو آپ اوپر دیکھیے یہ دو جگہ پہ، یہاں پہ کیا ہے معلوم، دو جگہ آپ نے کرا. یہ ایک تو یہاں پر من الخیر یہاں پہ ایک جگہ اور یہاں پر ایک جگہ، دو جگہ آپ کا جو ہے ذرا گھر میں جا کے آپ اس کو جو ہے اس کو صحیح کریے. یہ جو یہاں پہ ہے نا فقرؤ، آپ جو ہے یہاں پہ فاقرؤ پڑھ رہے ہیں، وہ الف تو خالی ہے، وہ فا کے زبر سے خاف کو ملے گی. فاقرؤ نہیں ہے، الف پہ زبر نہیں ہے نا. نہیں سر، فقرؤ. ہاں آپ فاقرؤ پڑھے، دو جگہ آیا ہے، یہاں پہ بھی آیا اور یہاں پہ بھی آیا. فتاب علیکم فقرؤ دو بار آیا، آپ دونوں بار بھی آپ نے فاقرؤ پڑھا. تو ابھی ہم نے نہیں روکا کیونکہ اب روک دے تو آپ کا جو پڑھنے کا وہ ہے وہ خراب ہو جاتا اور غلطیاں ہونا شروع ہو جاتے روک دیے تو اس لیے میں نے روکا آپ پڑھ لیں پہلے. اور دوسرا جو ہے خردن حسنا،
فردن حسنا میں جو ہے تنوین کے بعد ہا ہے، اخفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اظہار ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا گھر میں تھوڑی اور پریکٹس کریں، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں تو تھوڑا گھر میں ایک بار ریپیٹ کر لیں گے تو صحیح ہو جائے گی. حضرات ابھی ہم آئیں گے، ہمارا یہ جو آج کا جو چیپٹر ہے میں اس کو کیسا بھی کر کے تھوڑی دیر میں ختم کر دیتا ہوں. آپ لوگ سب جڑے رہیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. تو یہ جی آج کا جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں وہ چیپٹر کا نام ہے، وہ چیپٹر ہے سجدہ. سجدہ ہے نا، سجدہ. اب ہم سجدے کی تھوڑا ڈیٹیل پڑھیں گے. ہم کو تو پڑھنا ہے جو سجدے آتے قرآن میں، اس کے بارے میں پڑھنا ہے، کیونکہ ہمارا جو کورس ہے اس سے ریلیٹڈ ہے. ہم کو قرآن صحیح پڑھنے میں، قرآن میں جو سجدے آتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں. لیکن سجدے کے بارے میں ایک جنرل آپ کو معلومات، جنرل آپ کو انفارمیشن میں دے رہا ہوں. سجدہ، سجدہ کس کو بولتے ہیں؟ ہم جو ہے پورا زمین پہ دونوں ہتھیلیاں رکھ کے گھٹنوں کو ٹکا کے پیشانی کو زمین پہ رکھنے کو بولتے ہیں. سجدہ ہے نا، سجدہ ہے، سجدہ بولتے ہیں اس کو. ہاں، سجدہ دو قسم کا ہے. سجدہ کتنے قسم کا ہے؟ سجدہ دو قسم کا ہے. کون سا ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک ہے سجدہ، سجدے تعظیمیہ. کیا بولتے ہیں اس کو؟ سجدے تعظیمیہ. سجدے تعظیمیہ. یہ ذا کا نقطہ ذرا غلط ہو گیا، میں آپ کو صحیح جگہ لگا دیتا ہوں، کہیں آپ اس کو غین پڑھ لیں گے. تعظیمیہ، تعظیمیہ. اور ایک ہے سجدے عبادت. ایک سجدے، دو قسم کے سجدے ہیں، ایک سجدے تعظیمیہ اور ایک ہے سجدے عبادت. اب یہ جو پہلے والا ہے سجدے تعظیمیہ، یہ والا، سوری یار یہ ریڈ سے کریں گے. ہاں، یہ پہلے والا جو سجدے تعظیمیہ ہے، یہ پہلی قوموں میں تھا، پرانے پہلے قوموں میں تھا. یہ جو ہے بادشاہ کو سب لوگ سجدہ کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے بادشاہ کی. اور جو بڑے بڑے لوگ گزرے، یعنی ان کے جو قوموں کے سردار، بڑے بڑے جو ان کے لیڈر، جو بھی بول سکتے آپ، وہ تعظیمیہ تھا. وہ سجدہ کیا ہوتا تھا؟ دربار کے اندر کرتے تھے، بادشاہ کے سامنے، اس کے سامنے، وہ سجدے تعظیمیہ تھا. تو اس کی سند کہاں سے ملتی ہے؟ ہم کو کیسا معلوم ہوا یہ تعظیمیہ کیا ہے؟ یہ ہم قرآن سے اس کو نکالے. کیونکہ آپ نے دیکھا سورہ یوسف آپ پڑھیں گے تو اس میں جو ہے پہلے کے قوموں میں جو ہے لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے تھے. جب مصر کے بادشاہ بن گئے یوسف علیہ السلام مصر کو جا کے، تو ان کے پورے 11 بھائیاں آئے وہاں پہ، ان کے والد سب آئے، سب 11 کے 11 ان کو سجدہ کرے. تعظیمیہ کا تھا، جب وہ رواج تھا، اس کا وہ رائج تھا. وہ سجدہ جب رائج تھا، چلتا تھا، وہ ہوتا تھا ایسا زمانے میں. تو وہ اس میں لکھا ہوا بھی ہے قرآن میں، وہ لوگ آ کے ان کو سجدہ کرے. کیوں کرے؟ انہوں خدا تھے کیا؟ انہوں خدا نہیں تھے، انہوں اللہ نہیں تھے. وہاں کے وہ ہو گئے تھے، مصر کے عزیز ہو گئے تھے. عزیز بول تو بادشاہ بڑے بن گئے تھے، تو ان کو سجدہ کرے وہ لوگ آ کے سب. ان کی بچپن میں جو ہے یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آتا تو والد کو بتاتے کہ میرے کو 11 چاند ستارے جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، جب چھوٹے تھے. تو یعقوب علیہ السلام بولے کسی کو نہیں بتانا یہ خواب. تو پھر جب پورے بھائی ان کے آ کے جب سجدہ کرتے 11 کے 11 سب جو ماں باپ، تو انہوں بولتے دیکھو یہ خواب میں آپ کو بولا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے. آج یہ جو ہے یہ سجدہ جو کرے آپ لوگ، یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں بچپن میں دیکھا تھا. تو ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا گیا تھا، ان کو سکھایا آتا تھا. وہ خوابوں کی تعبیر بولتے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا علم تھا جس کو خوابوں کی تعبیر کا، اور وہ پڑھا بھی تھا انہوں نے وہاں کے مصر کی یونیورسٹی میں. تو اینی وے، تو یہ سجدہ پہلے سے رائج تھا، اور ہم کو قرآن میں اس کی سند ملتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو حضور کی بعثت کے بعد تمام سجدے منسوخ ہو گئے، ختم. اب بولے صرف اللہ کو سجدہ ہوگا، کسی کو نہیں ہوگا. بس کوئی نہیں ہوگا، کوئی تعظیم نہیں ہوگی، کوئی بادشاہ کے لیے نہیں کرے گا. تو سجدہ صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بس.
اس کے بعد سے امت مسلمہ میں ہمارے پاس اب رواج ہے کوئی سجدہ اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ جو ہے وہ نہیں ہے، رائج نہیں ہے، کوئی قابل قبولی نہیں ہے نا. تمام سجدے منسوخ ہو گئے، ختم. ہماری یہ حضور کی بعثت کے بعد، اسلام آنے کے بعد اور اسلام دین مکمل پھیل جانے کے بعد، مکمل ہو جانے کے بعد وہ سجدہ جو تعظیمیہ کا تھا وہ ختم ہو گیا. بلکہ حضور نے یہاں تک فرمایا ہے اگر سجدہ واجب ہوتا، اگر سجدہ رائج ہوتا، اگر سجدہ اگر کرنا ہی رہتا تو میں یہ بولتا تھا کہ بیوی کو شوہر کو سجدہ کرے. بیوی کیونکہ شوہر اس کا جو ہے وہ ہے تو لیکن وہ بھی نہیں ہے. ہوتا تو اگر کوئی سجدہ یعنی ابھی باقی رہتا اگر تعظیم کا یا جو بھی بولتے اگر وہ رہتا تو میں یہ بولتا تھا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن نہیں ہے وہ بھی. ہوتا تو بولے وہ. اب کیا بچ گیا؟ سجدہ عبادت. اب یہ سجدہ عبادت تو موجود ہے. سجدہ عبادت کی ہمارے پاس 4 شکلیں ہیں. سجدہ عبادت کی ہمارے پاس 4 شکلیں ہیں، ہے نا. 1 2 3 4. سجدہ صلاتیہ، اور ایک ہے سجدہ سہو، اور ایک ہے سجدہ شکر، اور ایک ہے جو آخری جو ہمارا سبجیکٹ ہے سجدہ تلاوت. آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت. لیکن ہم تھوڑا سجدے اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. سجدہ صلاتیہ یہ نماز کے سجدوں کو بولتے ہیں. آپ دیکھیں گے نماز میں سجدے ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ 1 رکعت پڑھتے ہیں، ایک قاعدہ 1 ہے، رکوع 1 ہے، لیکن سجدے 2 ہے. پھر کھڑے رہتے ہیں، پھر ایک بار قیام ہے ہمارا، پھر 1 رکوع ہے، پھر 2 سجدے ہیں، پھر 2 سجدے ہیں، ہے نا. اللہ میاں کیا کرتے معلوم ہے؟ بندے کو بولتے تو دو بار کھڑے رہے گا، 1 بار بیٹھ جا تھوڑا ریسٹ کر، پھر کھڑے آدھی ہے پھر یعنی 2 رکعت کے بعد اللہ میاں آپ کو ریسٹ کرو بولتے. تھوڑا 4 رکعت کھڑے رہ کے پڑھو بول سکتے تھے تو آپ کے لیے بہت ہو جاتے تھے. اللہ میاں بولتے نہیں، 2 رکعت کے بعد تو بیٹھ جا تھوڑا، پھر 2 رکعت پڑھ، ریسٹ کر، پھر کھڑے رہ کے 2 رکعت پڑھ، پھر سلام، نماز ختم کر دے. یعنی اتنا خیال کرتے بندوں کا اللہ تعالیٰ. نماز میں بھی ہمارے کو یعنی 2 رکعت کے بعد ریسٹ دے رہے. نماز میں بھی وہ ایک بادشاہ تھا، اس کا چچیرا بھائی تھا، اس کا کزن تھا، دربار میں اس کا بڑا مقام تھا، منسٹر تھا، انہیں دربار میں کھڑے رہتا تھا. اب وہ بادشاہ کا بلکہ بادشاہوں کا تمام یہ وہ رہتا اصول رہتا، ان کا ایک نظم رہتا، دربار میں پورے کھڑے رہنا، کوئی بیٹھنا نہیں، صرف بادشاہ بیٹھے رہنا، پورے درباریاں کھڑے رہنا. جب تک دربار چلتا 5 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 2 گھنٹے جتنی بھی چلو سب کھڑے رہنا. وہ بادشاہوں کی تعظیم ہے، کوئی بیٹھنا نہیں بادشاہ کے سامنے. تو ہمیشہ چلتا تھا. اس کا جو بھائی تھا، کزن، چچیرا بھائی، وہ بھی اچھے بڑی پوسٹ پہ تھا، منسٹر تھا وہ. تو وہ کیا کرا، بہت دنوں سے دربار کو آیا نہیں، 2-3 مہینے نہیں آیا، 3-4 مہینے نہیں آیا. تو اس کے بعد ایک دن آیا تو بادشاہ پوچھا، یار تم کہاں چلے گئے؟ تم تو آ رہے نہیں ہو، دربار اٹینڈ نہیں کر رہے ہو، میرے پاس آ نہیں رہے ہو. انہوں نے بولا میں ایک دوسرے بادشاہ کے پاس چلے گا. میں بولتا ارے وہ دوسرا بادشاہ کون ہے بھائی، کہاں چلے؟ نہیں، میں اب اس اللہ کی عبادت کر رہا ہوں جو ہر 2 رکعت کے بعد 1 بار بیٹھو بولتا. میں یہاں تو 4 6 گھنٹے ہم کو آپ کے سامنے کھڑے رہنا پڑتا تھا. آپ کے دربار میں صبح سے جو دربار شروع ہوا تو 12-1 بجے تک بھی کھڑے رہنا پڑتا تھا. اب میں جس دربار میں جس بادشاہ کی نوکری کرنے جا رہا ہوں، انہوں 2 رکعت پڑھا تو پھر 1 بار بیٹھو بولتا، پھر 2 رکعت پڑھا تو پھر بیٹھو بولتا. یہاں تو بیٹھو بول کے بولتے ہی نہیں آپ. یار وہ سے نہیں بولتا انہیں، بولتا اب میں جس بادشاہ کی عبادت کر رہا ہوں وہ میرے کو ہر 2 رکعت کے بعد بیٹھو بولتا. سمجھ گیا انہیں سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کدھر ہے. تو یہ تو ایک الگ بات ہے. سوری، ایک بیچ میں قصہ آ گیا. صلاتیہ میں ہر 2 رکعت کے بعد جو سجدہ ہے وہ نماز کے سجدے ہو، سجدے صلاتیہ ہم کرتے ہیں نا. ایک قیام ہے، 1 رکوع ہے، 2 سجدے. جتنے ائمہ حضرات ہیں، جتنے بڑے بڑے مفسرین ہیں اور جو ریسرچ کرنے والے ہیں، جتنے مفسرین ہیں، حفاظ ہیں، علیم حضرات ہیں، یہ تمام جو کتابیں یہ لوگوں نے بڑی تحقیق کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قیام 1 ہے، رکوع 1 ہے، سجدے
اسی لیے یہ ہے کہ ہم زمین سے پیدا ہوئے، ہم مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی سے پیدا ہوئے مر جائیں گے، جب روح نکل جائیں گی تو پھر ہم کو مٹی میں ڈال دیں گے، پھر خبر کھود کے گاڑ دیں گے، قیامت ہوگی پھر اٹھیں گے اس میں سے، پھر اٹھیں گے اس میں سے۔ تو آپ ایک بار مٹی سے نکلے، پھر مٹی میں گئے، پھر مٹی سے نکلیں گے۔ زمین پہ 2 سجدے کرنا ہے ہمارے کو، ایک بار نکلے مٹی سے، ایک بار پھر اندر گئے، پھر ایک بار اٹھیں گے اس میں سے۔ اسی لیے رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، لیکن سجدے 2 ہے، وہ بھی زمین پہ، کیونکہ اس میں سے ایک بار نکلے تھے، ایک بار جائیں گے، پھر ایک بار نکلیں گے۔ 2 سجدے ہیں، اور 2 سجدوں کی وہ لوگوں کے پاس یہ تعویل ہے، صحیح ہو سکتی نہیں ہو سکتی، اللہ عالم۔ تو 2 سجدے، اور وہ سجدوں کو کیا بولتے ہیں؟ سجدے صلاتیہ، نماز کے سجدے۔ صحیح ہے، سمجھ میں آ گیا۔ سجدے سہو وہ سجدے ہیں، نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تو مول صاحب کوئی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، غلطی سے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، یا بہت سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، کوئی آیت غلط پڑھے، کوئی آیت لمبی ہو گئی، کوئی آیت بھول گئے، تو کیا کرتے ہو نا، آخری میں ہمارے مول صاحب کیا کرتے، جب آخری قاعدے میں آدھی اتحیات پڑھ کے ایک سلام پھیرتے، السلام علیکم رحمۃ اللہ بول کے 2 سجدے کرتے، 2 سجدے کر کے پھر پوری اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیتے، نارمل 2 سجدے زیادہ کرتے۔ وہ 2 جو سجدے زیادہ کرتے، وہ جو غلطی ہو گئی تھی اس کی غلطی کی معافی کے لیے، اس کی ازالے کے لیے، وہ غلطی کو دور کرنے کے لیے سجدے سہو، غلطی کا سجدہ، سجدے سہو ہے نا، ہوتا نا، سجدے سہو ہوتا، اکثر امام بھی کرتے، ہم لوگ اپنی نمازوں میں بھی گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں، غلطی ہو گئی، 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا تھا، نہیں کھڑے رہے، تیسری، بہت سے غلطیاں کرتے لوگ، آپ بڑی عمر والے ہم لوگوں کو، اکثر لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں، تو وہ ہے سجدے سہو، غلطی کو دور کرنے کے لیے۔ تیسرا ہے سجدے شکر۔ سجدے شکر جو ہے، یہ آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے گر کے سجدہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی کام نکل گیا، آپ کوئی مسئلہ تھا حل ہو گیا، کوئی ایسی بات تھی بہت بڑی جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی، آپ کی وہ دور ہو گئی، آپ کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، شادی ہو گئی، یا کوئی آپ ایگزام پاس ہو گئے، یا آپ کوئی نوکری مل گئی، یا بہت زندگی میں بہت موقع آتے رہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے، آپ جو ہے اللہ کی جو ہے اللہ کے سامنے گر جاتے، آپ شکر ادا کرتے، اللہ تعالیٰ میرا یہ کام آپ نے کرا دیا، یہ پھنسا ہوا تھا، بالکل شکر ادا کرتے، ہاں زبان سے بھی بولتے، اور تسبیحات وغیرہ پڑھ کے جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ یہ میرا کام ہو گیا، اس کو بولتے سجدہ شکر۔ ایک ہی سجدہ کرتے، اس میں زیادہ 2 سجدے نہیں کرتے، ایک ہی سجدہ کر کے شکر ادا کرتے، کھڑے ہو جاتے، اس کو بولتے سجدے شکر۔ اب آ جاؤ ہماری سجدے تلاوت۔ سجدے تلاوت یہ جو ہے ہماری قرآن میں آیت پہ جہاں پہ سجدہ آتا وہاں لکھا ہوا رہتا آیت سجدہ، اور ادھر مارجن میں بھی لکھا ہوا رہتا، مارجن میں بھی لکھا ہوتا۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ ایک پیج ہے قرآن کا۔ اب یہاں پہ ایک آیت چل رہی، یہاں پہ آ کے آیت ختم ہو گئی، اور یہاں پہ لکھا ہوا رہتا سجدہ، جہاں سجدے کی آیت رہتی وہاں سجدہ لکھا ہوا رہتا، اور یہاں مارجن میں بھی لکھا رہتا، اور اس کا نمبر ڈالا ہوا رہتا، اگر تیسرا ہے تو نمبر ڈالا ہوا رہتا، سجدہ نمبر 3۔ بعض قرآنوں میں ایسا لکھا ہوا رہتا، اگر آڑا نہیں ہے تو ایسا لکھا ہوا رہتا، ایسا تیرڑا لکھا ہوا رہتا، ایسا بھی لکھا، کیونکہ ایسا لکھ دے تو جگہ کم لگتی، کیونکہ پیج اتنا بڑا نہیں رہتا، تو ایسا لکھا۔ تو یہ سجدہ ہے، جہاں پہ بھی سجدے کی آیت ہے وہ لوگ لکھ دیتے یہ سجدہ ہے، یہاں پہ سجدہ ہے۔ ہمارے قرآن میں جملہ 14 سجدے ہیں، ہماری قرآن میں کتنے سجدے آتے؟ 14 سجدے آتے، اور ہر سجدے پہ لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6 7، آپ کو ملیں گا، آپ کو ملیں گا، اور جو ہے نمبر ملے گا۔ پہلا سجدہ جو ہے، پہلا سجدہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بتایا تو آپ کو اچھا سمجھ میں آتا۔ یہ دیکھیے، یہ سورہ آراف ختم ہو گئی ہے، ختم پہ سجدہ ہے۔ اب یہ آیت نمبر 206 پہ آپ کو سجدہ دکھ رہا آپ کو، یہ دکھ رہا ہے، اور میں مارجن میں بھی دکھا رہا ہوں، لکھا ہوا ہے سجدہ نمبر 1۔
یہ پہلا جی سجدہ سر. ہے. ہاں یہ پہلا سجدہ ہے جو قرآن میں آیا ہے. یہ سورہ آراف میں، سورہ آراف کا نمبر ہے 7. اس کی آخری آیت پہ، بالکل سورہ ختم ہونے کی آخری آیت نمبر 206 پہ سجدہ ہے. انہیں کیا کرا، وہاں پہ آیت کے اوپر بھی لکھ دیا سجدہ بول کے، اور ادھر مارجن میں بھی لکھا سجدہ نمبر 1، سجدہ نمبر 1. تو آپ کو معلوم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا آیا تو دو رہیں گا، 3 رہیں گا، 4 رہیں گا، 5 رہیں گا. ہماری قرآن میں جملہ 14 سجدے ہیں. ہماری قرآن میں جملہ کتنا سجدے ہے؟ 14 سجدے ہیں. میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے 14 جو سب سے آخری سجدہ ہے وہ ہے سورہ علق میں. سورہ علق ہے نا، علق عادیہ خاریہ ہے نا، علق ہے نا، نکال تو علق، یہ علق آ گیا، یہ علق ہے. علق کے آخری آیت پہ ہے. یہ دیکھیے، یہ ہے، یہ آپ کو دکھ رہا سجدہ لکھا ہوا ہے وسجد واقترب، اور اس کے حاشیے میں یہاں لکھا ہوا ہے سجدہ نمبر 14. دکھ رہا ہے آپ کو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ؟ جی سر. جی ہاں، کیا لکھا ہے؟ سجدہ نمبر 14. یہ 30ویں پارے میں ہے، یہ سجدہ نمبر 14. یعنی شروع ہوا تھا سورہ آراف سے پہلا والا. اب آپ پورے سجدے جو ہے، پہلا سجدہ آراف میں، پھر رعد میں، پھر نمل میں، پھر بنی اسرائیل میں، پھر مریم میں، پھر حج میں، پھر فرقان میں، پھر نمل میں، پھر اس کے بعد سورہ سجدہ میں ہے نا. کیا کرتے ہیں مول صاحب، اگر یہ سجدے کی آیت تلاوت کرے جمعہ کے دن، جب حامیم سے پڑھتے، اس میں سجدے کی آیت پڑھے، تو مول صاحب کیا کرتے؟ اللہ اکبر بول کر سجدہ کرتے، پھر کھڑے ہو کے پھر تلاوت کنٹینیو کرتے. سجدے کی آیت پہ کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے نا. ایک سجدہ کرنا ہے، خالی ایک سجدہ. جا کے آپ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، پھر کھڑے رہ کے اپنی تلاوت، اپنا جو اور کیا بولتے وہ خیام ہے اس کو کنٹینیو کرنا، اپنی رکعت کو کمپلیٹ کرنا ہے. سجدے کی آیت آئی تو ایک سجدہ کرنا ہے. اور اگر آپ جب نہیں کر سکے بعد میں کرنا ہے. اب اس کی میں پوری تفصیل آپ کو بتاؤں گا، سجدے کے کیا احکامات ہے، سجدے کا کیا رول ہے، سجدہ کیسا ہونا ہے، اس کی پوری تفصیل ابھی میں آپ کو، پہلے میں قرآن کے بارے میں، قرآن میں جو سجدہ ہے اس کے بارے میں پورا بتا رہا ہوں. تو یہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ قرآن میں 14 سجدے ہیں، اور ہر سجدے پہ اس کا نمبر لکھا ہوا ہے. آپ قرآن پڑھ رہی ہے، یہ آیت پہ آئیں گے تو آپ یہ آیت پڑھنے کے بعد، یا اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے آپ سننے کے بعد، آپ جا کے ایک سجدہ کر کے آئیں گے، پھر آگے پڑھیں گے. نہیں، اگر جب نہیں کرنا، نہیں اب وہ نہیں ہے آپ کے پاس، بعد میں کریں گے بلکہ آپ اس کو منسوخ کرنا چاہ رہے ہیں، موقوف کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دن شام تک چانس ہے آپ کو، کر سکتے ہیں، آپ کو مؤخر کر سکتے ہیں. مگر فوراً کر لیا تو بہت اچھا ہے، نہیں تو بھول جاتے، یاد نہیں رہتا، پرابلم ہو جاتے، کچھ تو بھی ایسا ہے نا. تو جب کر لیے تو یاد رہتا. تو وہ بھی بتاؤں گا میں. تو یہ ہے سجدے کے تمام احکامات. اب آ جائیں گے ہم، اب پڑھیں گے ہم. میں آپ کو یہاں سے وہ بتاؤں گا کہ نہیں، اس میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. بتاؤں گا کہ سجدے کے جو ہے وہ کیا ہے، رولز کیا ہے سجدے کے رولز. میں آپ کے سامنے جو ہے کتاب میں سے جو ہے وہ اس کے رولز پڑھ کے بتاتا ہوں. سجدے کے رولز جو کچھ ہے، ہماری جو تجوید کی کتاب ہے ایک بہت مشہور ہے، اس میں سے پڑھ کے میں آپ کو سناتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے سجدے تلاوت ہے نا. ہمارے بعض قرآنوں میں 15 سجدے ہیں، شافعیوں کے پاس 15 سجدے ہیں. تو کس کا مائک کھلا ہے؟ کس کا مائک کھلا ہے؟ آپ کا مائک کھلا رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے نا. کام بات چیت چل رہی ہے، کلاس چل رہی ہے، آپ مائک کھولے تو کیسا؟ میں میوٹ کر دیتا ہوں. ایسے نہیں کھولے مائک، جب ہم پڑھیں گے پھر تلاوت کریں گے تو مائک کھول لینا. تو یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ کتاب میں سجدے تلاوت کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہوا ہے
हनफियों के मजहब में सजदे तिलावत वाजिब है, हनफियों के मजहब में सजदे तिलावत वाजिब है, शाफियों और हम्बलियों के नजदीक मुस्तहब है। यानी कर लिए तो ठीक है, अच्छा है, नहीं करे तो कोई मुश्किल नहीं होता, हमारे पास जरा थोड़ा सख्त है, करना बोल के है, वाजिब है। हनफियों के पास कुरान मजीद में 14 मुकामात पर सजदे की आयतें आई हैं। हर ऐसी आयत पर सजदा लिख दिया गया है, इसलिए कभी कोई शख्स इस आयत को पढ़े या सुने तो उस पर सजदा वाजिब है, पढ़े या सुने तो उस पर सजदा वाजिब है। सजदा करने का तरीका नमाज के सजदे की तरह है, खड़े होकर अल्लाह अकबर कहकर सजदा करे, 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़े, फिर अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाकर खड़ा हो जाए। अब उसकी दुआ भी है, सजदे की दुआ भी है, वो 3 बार पढ़ने का है सजदे में, जिसको याद है वो पढ़ सकता है। वो कौन सी दुआ है मैं अभी आपको बताता हूँ, उसका तर्जुमा भी बता दूं। दुआ है उसकी, सजदे की आयत सजदा ही तो जो सजदा करते हैं उसमें पढ़ने की दुआ है खास, और वो 3 बार पढ़ना है। अगर या नहीं याद है आपको तो आप सुभान रब्बिल आला 3 बार पढ़ के अल्लाह अकबर कहकर सजदे से सर उठाकर खड़े हो जाए। याद रहे कि सजदे के लिए बावजू रहना जरूरी है, आप बाद में करेंगे, आपका वजू रहना, वजू से रहना, और तमाम नमाज के लिए जो शरायत है वो पूरे रहना है ना। नमाज के लिए जो जो शरायत है, किबला रुख होना, ये होना, वो होना, वो सब रहे, और वो बावजू भी हो। अगर आयत सजदा की तिलावत के वक्त वजू ना हो, या सजदे के लिए जगह ना हो, या औकात ममनुआ हो, तुलु आफ्ताब है या ठीक 12 बजे का वक्त है या गुरूब आफ्ताब का वक्त है, तो सजदे को मौकूफ कर दे, मुलतवी करे, इस वक्त के बाद सजदा करे, बाद में थोड़ा ठहर के बाद में करे। समझ गया ना। अगर इमाम ने किसी मुक्तदी के नमाज में शामिल होने से पहले सजदे की आयत पढ़ी हो, तब भी मुक्तदी पर सजदा वाजिब होगा। जो नमाज अदा करना, जो बाद नमाज अदा करना होगा, उसकी तफसील फिक़ह के किताबों में मिलेगी। क्या समझ में आया इससे ये समझ में आया कि अब इसकी पूरी तफसील तो फिक़ह की किताबों में रहेंगी, लेकिन ये सेंटेंस से हमको ये समझ में आया, आप मस्जिद को गए, मौलवी साहब जो है तिलावत कर रहे हैं, सूरा पढ़ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हुआ कि थोड़ी देर पहले सजदे की तिलावत गई है, सजदे की आयत गई है, मौलवी साहब सजदा कर चुके हैं, सजदे की आयत का जो है वो सजदा भी कर चुका है उसका, तो अब क्या करना है, सजदे तिलावत कर चुके हैं और अब आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा, तो अब इन्हों जाके नमाज में शामिल हो गए, लेकिन महसूस हो गया कि थोड़ी देर पहले सजदे की तिलावत, आयत सजदा तिलावत की गई थी, अब मैं थोड़ा मिस कर दिया, मौलवी साहब आगे बढ़ गए, तो उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने पूरी मुकम्मल नमाज कर लेना, उनके साथ नमाज मुकम्मल कर ली उन्होंने। लेट आने के बाद अगर रकात छूटी है नहीं छूटी है क्या करके सलाम फेरने के बाद सजदा करे। हालांकि उन्होंने आयत सजदा सुने नहीं, उन्हें आयत तक हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि आपको पूरी नमाज का सवाब मिल रहा है, शुरू से है वैसा, तो आप वो नमाज में शामिल है शुरू से, तो आप वो एक सजदा करेंगे तिलावत का, क्योंकि आपको महसूस हो गया कि उन्होंने जो है अभी थोड़ी देर पहले आयत तिलावत करे थे सजदे की। ये तो उस वक्त मुमकिन है जबकि हमको ये मालूम है मौलवी साहब कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं, आज कौन सा सूरा पढ़े, कहाँ से शुरू करे, मैं आने से पहले आयत भी चलेगी सजदे की, ये महसूस होता है वो कौन सा सूरा या मालूम रहना। हम लोगों का हाल ये है, मौलवी साहब कौन सा सूरा पढ़ रहे हैं वो 90% लोगों को तो मैं समझता हूँ पता ही नहीं रहता। आप किसी को भी पूछे आज फजर में कौन सा सूरा पढ़े हो तो नहीं बोल सकते, दूसरी रकात में कौन सा सूरा पढ़े मौलवी साहब बोल तो नहीं बोल सकते, हमको मालूम ही नहीं, क्योंकि कुरान की नॉलेज हमारे पास इतनी कम है, वो 30वें पारे के सूरे भी नहीं बोल सकते, वो दूसरे बड़े सूरों में तो दूर की बात है, 30वें पारे के अंदर के अगर बड़े आखिरी के सूरे पढ़े तो वी कैन नॉट टेल। हम लोग दुनिया के तमाम चीजों में बहुत तेज हम, हर चीज जो पूछो बोलेंगे, क्या चल रहा, उन्हें कब आया था, उन्हें कितने साल हुकूमत करा, उसके बाद क्या हुआ, वो कौन सा जियो कब निकला था, कौन सा जियो क्या हुआ था, कौन इंक्रीमेंट कब मिलता है, ये रूल क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, दुनिया क्या बोलती है, ये वो पॉलिटिक्स, क्रिकेट, वर्ल्ड कप, सोकर, हर चीज की नॉलेज है हमारे पास, कौन कितने दिन हुकूमत करा, कौन से इलेक्शन में हार गया, कौन कितने बार इलेक्शन जीता, ये सब नॉलेज है हमारे को। नॉलेज नहीं है तो हमारे सूरों की नहीं है। मौलवी साहब कौन सा सूरा पढ़े हम नहीं बोल सकते,
یہ جو رول سمجھا رہے ہیں یہاں پہ مل صاحب، یہ تو جب بھی ممکن ہے جب ہم کو قرآن کی بہت اچھی نالج، مل صاحب کیا پڑھے معلوم ہونا ہمارے کو. ہاں تو anyway یہ اس کے بارے میں تو، کیونکہ فقہ کی کتابوں میں بڑے مسائل ہیں، آپ پڑھیں گے، آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھیں گے نا، ایسے ایسے مسائل ہیں جو ہر ایک آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. نماز کے مسائل، بلکہ کتابیں چھوٹے مختصر کتابیں ہیں، 200 صفحے کے، 300 صفحے کے، 250 صفحے کے، بہت سے مسائل اس میں ڈسکس کریں گے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یہ نیا زمانہ تو ایسا آ گیا ہے، واٹس ایپ تو مار دیا لوگوں کو. کتابیں لائبریریوں کو تو لاکھ ڈال دیا. لائبریریوں کو تو ضرورت ہی نہیں رہی. لائبریری واٹس ایپ ہی سب کچھ بن گیا. آپ کا یونیورسٹی بن گئی ہو، واٹس ایپ یونیورسٹی. کوئی کتابیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا ریسنٹلی آنے سے پہلے، ایک دن کسی کام کو مسئلہ دیکھنے کا تھا تو میں پڑھ رہا تھا مسائل نماز کے مسائل. پڑھتے پڑھتے بیچ میں سے کھولا تو ایک مسئلہ تھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 1 منٹ میں شیئر کر دوں گا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نابالغ پہ جو ہے نماز فرض نہیں ہے، بالغ پہ نماز فرض ہے. وہاں سے اس کے نماز کا حساب ہوئے گا، وہاں سے اس کی نماز کا حساب ہوئے گا. اب دیکھو یہ ایک مین رول ہے. تو میں وہ مسئلہ پڑھا تھا، اس میں مسئلہ یہ تھا، 12-13 سال کا بچہ جو ہے سو رہا رات میں، 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ٹائم. اس کی کتاب میں لکھا اگر اس کو رات کے بیچ میں جو ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ میں بڑا ہو گیا، میں جو ہے بالغ ہو گیا، کیسا معلوم ہوتا ہے اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہے. ہاں اس کو استعمال ہو گیا، انہیں ایک دم نیند میں سے اٹھ گیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں جو ہے میں بچہ نہیں رہا، میں جو ہے بیکم این ایڈلٹ، میں جو ہے جوان ہو گیا، جس کو بولتے ہیں ہمارے اردو میں. تو اب کیا کرنا انہیں؟ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس کا لکھا ہوا ہے مسئلہ، انہیں فوراً اٹھ کے پانی نہا کے عشاء کی نماز پڑھنا. اٹھ کے پانی، کیوں؟ عشاء فرض ہوگی اس کی. اگر رات کے 12 بجے ہو، 11 بجے ہو، 12 بجے ہو، 1 بجے ہو، 2 بجے ہو، فجر کی اذان سے پہلے تک عشاء کا ٹائم رہتا. اگر یہ معاملہ فجر کی اذان سے پہلے ہوا تو اس پہ عشاء فرض ہوگی. اور اگر وہ عشاء پڑھ چکا تھا، جماعت کے ساتھ پڑھ چکا تھا جا کے، وہ ویلڈ نہیں ہے، بیکاز وہ اس کا فرض نہیں تھی. جب اس نے پڑھ لیا تھا اس نے، ٹھیک ہے، اس کا ثواب ملے گا. لیکن اب جا کے انہیں وضو بنا کے فوراً عشاء پڑھے. اب اس کے بعد سے پورے نمازاں پڑھے زندگی بھر، حساب سے اس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی. ایک بھی نماز مس نہیں کرے. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. یہ رول کتوں کو معلوم ہے؟ یہ والد صاحب کو ہی معلوم نہیں ہے تو بچے کو کب سکھائیں گے انہوں؟ والد صاحب کو ہی پتہ نہیں ہے. یہ بچہ جب بڑا ہونا شروع ہوتا، قریب آ جاتا، تو آپ بچے کو ایسی ضروری معلومات بہم پہنچا دیں کہ بچہ ہر کام دین کا ہر کام صحیح طریقے سے کرے. تمام مسائل سے واقف کرا دیں آپ بچیوں کو خاص طور پہ. ہاں یہ والدین کی ذمہ داری ہے نا. خالی ماڈرن تعلیم ضروری ہے، ہاں بھائی ضروری ہے، دینی تعلیم بھی تو ضروری ہے. تو وہ پڑھ رہا تھا میں، وہ مسائل نماز پڑھا. تو یہ یعنی ایک ایسا مسئلہ ہے، سب کو معلوم ہونا چاہیے، تمام لوگ معلوم. تو کتابیں بھرے پڑے ہوئے مسائل سے، کوئی سیکھنے والے پڑھنے والے نہیں ہیں. ہم کو کم سے کم نماز کے تو معلوم ہونا چاہیے. ہماری نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا غلطی کرے تو سجدے سہو سے کام چل سکتا ہے، کیا غلطی پہ نماز کو پورا دہرانا پڑتا ہے، معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. ہر چیز بہت ضروری ہے. دن میں 5 ٹائم ہوتا ہے کام، کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی. تو ہم کو ہر سچویشن کے بارے میں we need to be aware. We need to follow. We should follow, we have to follow پورا اس کا رولنگ فالو کرنا چاہیے. پوری کتاباں بھرے ہوئے، زندگیاں لگا کے لوگوں لائبریریاں بھر دیے، والیوماں بھرے ہوئے، کوئی پڑھنے والا نہیں ہے. آپ کی لینگویج میں بھرے ہوئے، لیکن we have no time. پڑھنے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس. قرآن نہیں پڑھ رہے. اب ایسے مسائل کی کتابیں سب کو پڑھنا ہم لوگ، اور ان لوگ زندگیاں لگا کے لکھ کے چھاپ کے کتابیں رکھے گئے.
ہم کو تحقیق کر کے کتاب نہیں لکھنا ہے، وہ کتاب لے کے خالی پڑھنا ہے. وہ لکھنا تو دور کی بات ہے نا، علماء تو لکھ کے تفسیرہ لکھ دیے جلدوں میں، ایک نہیں ہزاروں جلد تفاسیر بھرے ہوئے، ہزاروں ترجمے بھرے ہوئے، ہزاروں قسم کے قرآن ہیں، ہزاروں مسائل کی کتابیں ہیں، ہر دین کے ہر پہلو پہ کتابیں موجود ہیں، بے حساب کتابیں موجود ہیں. دنیا میں کئی کام نہیں ہوا جتنا اردو زبان میں انڈیا پاکستان میں کام ہوا. انڈیا میں بلکہ وہ پاکستان تو بعد میں بنا. لائبریریاں بھرے ہوئے، کتابیں سڑ رہے ہیں، کوئی پڑھنے والے نہیں ہیں. میں غلط طرف نکل گیا. وی آر بیک ٹو آور سبجیکٹ. تو اختری واجب ہوگا وہ فقہ کی کتابوں میں ملے گا. ختم. اگر آیت سجدہ ایک مجلس میں کئی بار پڑھی جائے، اگر آیت سجدہ ایک مجلس میں کئی بار پڑھی جائے، جیسا کہ حفاظ حفظ وغیرہ کے موقع پر کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے تجوید سیکھ رہے ہیں. سورہ آج کا جو سورہ تھا، ہم سب لوگ پڑھ رہے ہیں، کم سے کم ایک سورہ ہم 10 بار ریپیٹ کرتے، 20 بار ریپیٹ کرتے تھے. تو اگر آیت سجدہ رہی تو 20 بار آ گئی، تو کتنے سجدے کریں گے ہم؟ صرف ایک سجدہ کریں گے. کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ایک آیت سجدہ ایک مجلس میں کئی بار پڑھی جائے، جیسا کہ حفاظ حفظ وغیرہ کے لیے موقع پر کرتے ہیں، تو صرف ایک ہی سجدہ کافی ہوگا. مگر جگہ بدل جائے تو دوبارہ سجدہ کرنا، یعنی آپ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور جا کے بیٹھ گئے. اب ہم کلاس میں تو ایسا نہیں کرتے، ایک ہی جگہ رہتے، تو بدل گیا تو کرنا، وہ الگ ہے بات. سجدے کی آیت تک تلاوت کر کے اس آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. یہ بھی دیکھا گیا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، ارے آیت سجدہ آ رہی، چلو یہاں رک جاؤ، کل دیکھیں گے. یعنی سجدہ کرنا ایک بار ہے، ان کے اوپر بار ہے. تو کیا بول رہا ہوں نے، سجدے کی آیت تک تلاوت کر کے اس آیت کو چھوڑ دینا مکروہ ہے. سجدے تلاوت کے لیے کھڑے ہو کر سجدے میں جانا، پھر سجدے کے بعد کھڑا ہونا چاہیے. معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر بھی سجدے تلاوت کر سکتے ہیں. معذوری کی وجہ سے مطلب آپ ضعیف ہے، آپ کے گھٹنوں میں درد ہے، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کر دے رہے ہیں، آپ بیمار ہے، آپ کو بخار ہے، آپ مریض ہے، آپ بہت بڑی عمر کے ہے نا. ان لوگوں کے لیے جو سہولت ہے، جن کے شرعی عذر ہے تو اللہ اس کے لیے، ان لوگوں کے لیے سہولت ہے، معافی ہے. لیکن جو اچھے ہٹے کٹے ہیں، جو کھڑے ہو سکتے، وہ لوگ کھڑے رہ کے سجدے میں جانا، سجدہ کر کے کھڑے رہنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پوری تفصیل جو ہے یہ سجدے کے تعلق سے ہے، سجدے ہے نا، کیا کیسا کرنا کیا. اب میں جو ہے ایک آخری پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. آخری پوائنٹ یہ ہے، جیسا میں آپ کو بتایا، پہلا سجدہ جو ہے آراف میں ہے، آیت نمبر سورہ نمبر 7 میں آپ دیکھیں، ہے نا، پہلا سجدہ یہ ہے نا، فرسٹ سجدہ. فرسٹ سجدہ یہ آپ کو دکھ رہا بالکل. اب یہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وی آر آلریڈی لیٹ. تھوڑا سا 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر. اب میں کیا کرا، تحقیق کرا کہ یہاں پہ سجدہ کیوں لکھا ہوا ہے، اگر کیا ہے. آیت کو پڑھا، اس کی تفسیر پڑھا، اس کا ترجمہ پڑھا، تو موسٹلی میرے کو کیا دکھا. آپ لوگ بھی تحقیق کریے، اپنے طور پہ کرے تو بہت اچھا رہتا. تو کیا لکھا ہوا ہے، ایک جگہ سجدہ تھا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ نہیں کرتے. تو جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے تھے ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کفار، مشرکین، یہ منافقین، یہ یہودی نصارہ جو تھے، وہ زمانے جو سنتے تھے، وہ سن کے جو ہے ایسی ایزی لیتے تھے، سنے نہیں سنی انسنی کر دیتے تھے، خالی اچھا ایسی ہے کیا، ایسا ہے کیا. تو بولو، تو کیا بتا رہا قرآن میں، جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدہ نہیں کرتے. تو فوراً وہاں سجدہ لکھا ہوا ہے. کیوں؟ ارے آپ تو مسلمان ہیں، آپ تو اسلام پہ چلنے والے، آپ کرو سجدہ. وہ نہیں کرتے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ لوگ نہیں کرتے، آپ تو کر سکتے نا. آپ وہاں سجدہ لکھا ہوا ہے، آپ فوراً سجدہ کریں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، آپ نے ایمان لایا ہوا ہے، آپ جو ہے پیروکار ہیں، آپ جو ہے فالو کرنے والے ہیں نبی کو، آپ دین کو فالو کریں، آپ قرآن کو فالو کرنے والے. وہ لوگ نہیں کرتے سجدہ، آپ کریے.
آپ کے وہاں سجدہ لکھا ہے اسی جگہ پہ، آپ دیکھیے پڑھ کے بہت سے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے سجدہ لکھا ہوا ہے، کیا ہے وہاں پہ؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے، وہ زار و خطر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. کیا آیت ہے بولا، کیسے نیک بندے؟ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جب ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ زار و خطر روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. وہ آیتوں کا مطلب ایسا رہتا کہ روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر جاتے لوگ، ختم، سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر، وہ سوتے ہوئے گر جاتے. وہاں سجدہ لکھا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھیے، ایک ایک سجدے کی آیت کی تفسیر پڑھیے آپ جا کے، کیسی آیتیں ہیں. سجدے کی آیتیں تو ایسی ہے آپ کا ایمان پکا ہو جانا آپ کا. ہاں جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ زار و خطر روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو وہاں سجدہ لکھا ہوا ہے، آپ فوراً سجدہ، آپ کا دل بولیں گے سجدہ کرنے، بولیں گے نا، بینگ اے گڈ مسلم آپ گر جائیں گے نیچے، بالکل سرنڈر ہو جائیں گے پورا. ایک جگہ لکھا ہوا ہے، جیسے ایک میں دو تین سناؤں گا، دو تین بتاؤں گا آپ کو. ایک جگہ لکھا ہوا ہے یہ جتنے شجر ہے، جتنے جھاڑ ہے، بڑے بڑے جھاڑ ہے، اونچے اونچے لمبے ہے نا، اور جتنے پہاڑ ہے، یہ ہم کو صبح شام سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے سائے ہم کو سجدہ کرتے ہیں صبح میں بھی اور شام میں بھی. آپ دیکھیں گے جب سورج غروب کے قریب آ گیا تو سائے لمبے ہو جاتے، پہاڑ کا سایہ تو دور دور تک چلے جاتا. طلوع کے وقت میں ادھر ہو جاتا، اور غروب کے وقت میں سایہ ادھر کی طرف آ جاتا، اور لمبا رہتا غروب کے وقت میں، کیونکہ ایک دم اینگل پورا 180 کا ہو جاتا ہے، بالکل سورج آخری میں آ جاتا، سایہ لمبا ہو جاتا. اللہ میاں بول رہے ہیں ان کے سائے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت ان کے سائے ہم کو سجدہ کرتے ہیں. کیا بات ہے بولا، ہم تو سوچتے بھی نہیں اس بارے میں. اور وہاں لکھا ہوا ہے سجدہ، ارے ہم بھی مسلمان ہیں، ہم جب جھاڑ پکاؤ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا ہو گیا، ہم تو بالکل اتنے بھی گئے گزرے ہوئے گا، ہم تو گر جانا چاہیے سجدے میں. ہم لوگ اگر پڑھیں گے کئی بعد میں کریں گے، اب ٹائم نہیں ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے، سجدے کی آیت چھوڑ دیں گے. کیسے لوگ آئے بولا، سجدے کی آیت وہاں تک پڑھ کے سجدے کی آیت چھوڑ دیں گے، کیسا یار. اور دوسری بات میں آپ کو رول میں بتا دیا، آج آپ نے ایک سجدے کی آیت پڑھی صبح میں 8 بجے 9 بجے فجر کے بعد، پھر آپ بولے میں بعد میں سجدہ کروں گا، آپ بھول گئے. مغرب سے پہلے تک آپ کر سکتے، اس کی خزاں نہیں ہے، دوسرے دن یاد آیا تو نہیں کر سکتے. اب 2 ہفتے نہیں، اس دن تک آپ کو وقت ہے، ایک دن تک آپ کو پورا وقت ہے، آپ کبھی بھی کر سکتے ہو. تو یہ میں آپ کو جو ہے میں چاہ رہا تھا آپ کو پورے جتنے سجدے ہیں میں 1 بائی 1 آپ کو وہ سوروں میں لے کے جاؤں، اور وہ سجدے کی جو آیت کا جو مفہوم ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے جو چاہ رہا ہے، جو بتا رہا ہے ہمارے کو، جو کیوں یہ اس کا پس منظر، سجدے کا پس منظر، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. آپ یہ کام میں آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں. ایک کتاب لیں، سب لوگ بیٹھے، بینگ اے گڈ اسٹوڈنٹ، آپ ایک جو ہے کتاب بنائے، پہلا سجدہ یہ سورے میں ہے، یہ آیت میں ہے، اس کا ٹیکسٹ ایسا ہے، آپ پڑھیے بیٹھ کے، اس کے معنی پڑھیے. ایسی آپ لسٹ بنائیے پوری، 14 زیادہ نہیں، کوئی 100-200 نہیں ہے، 14 سجدے، خالی 14 سجدے زندگی میں ایک بار کریے یہ کام، ایک بار ٹائم نکال کے ہر سجدے کو سمجھیے، سوچیے. آپ کو جب تلاوت کریں گے، ایک بار ایک کام کر دیں گے آپ، پھر جب بھی آپ تلاوت کریں گے وہ سجدہ آئیں گا، وہ آیت آئیں گی، وہ سورہ آئیں گا، آپ کو مزہ لائیں گا، کیونکہ آپ پہلے سے اس پہ کام کرے ہوئے. آپ نماز میں مول صاحب پڑھ دیے وہ سجدے کی آیت، تو آپ کو تو مزہ آ جائے گا نماز میں. سجدے تلاوت کرنے کا بھی مزہ آئے گا، نماز کا بھی مزہ آ جائے گا. لیکن جب سمجھ میں آئیں گا تو ہوئے گا نا، یہ سمجھ میں کم آئیں گا، آپ پڑھ کے تحقیق کر کے تھوڑا غور و فکر کریں گے تو آئیں گا نا. تو کریے، تھوڑا ٹائم نکالیے. یہ قرآن غور و فکر کرنے کے لیے صحیح پڑھنا تو اس کا پہلا پارٹ ہے. ابھی ہم جو کام کر رہے ہیں، دس از دا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ اسٹیپ از ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. اس میں تو غوطہ لگانا ہے، بولے اللہ میں بولے کوئی ہے غوطہ لگانے والا قرآن میں، غور و فکر کرنے والا اس میں اندر. تو یہ کام جب میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، آپ پورے 14 آیتوں میں کریے. ہر آیت سجدہ کی آیت کا ایک الگ اس کا ڈائمنشن ہے، ڈیفینیشن ہے، اس کے معنی مطالب میں بڑا لطف آئیں گا، آپ کو انجوائے کریں گے. آپ نہ صرف معنوں اس میں انجوائے کریں گے، بلکہ آپ سجدہ کرتے وقت میں بھی مزہ آئیں گا.
اور نماز میں آئے گا تو اس کا لطف دوبالا ہو جائے گا. تو یہ آج کا سجدے کے بارے میں آپ کو تھوڑی معلومات دیا. انشاءاللہ کل ہم دوسرا ٹاپک لیں گے، اور اب آئندہ سے جو ہے سجدے تلاوت آئیں گا تو آپ پورا اس کا خیال رکھیے، اور تمام یہ رولز جو بتائے گئے اس کو فالو کریے. اس کی جو دعا ہے میں آپ کو بھیجوں گا آج، اور کل میں آپ کو دعا کے بارے میں کلاس میں پڑھ کے بھی بتاؤں گا اس کا معنی متعلق، اور پھر ہم کل کا ٹاپک لیں گے. تو کل کا میں ہوم ورک بھی بھیجوں گا آپ کو، دوسرا سورہ. ہاں اس کے بعد کا ہی سورہ رکھ دیتے ہیں. آج ہم مزمل پڑھے، کل جو ہے مدثر. اس کے بعد کا سورہ ہے مدثر، یا ایھا المدثر. اچھا سورہ ہے. انشاءاللہ کل وہ ہم تلاوت بھی کریں گے آدھا ٹائم ہمارا ٹاپک بھی وہ کریں گے. بہت کل کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بہت معانقہ، بہت انٹرسٹنگ ہے، وہ بھی سجدے کے اتنا انٹرسٹنگ ہے. تو ہوپ فلی آپ لوگ سب آئیں گے اور اٹینڈ کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھائیں، کون پڑھائے؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو بات کریں. السلام علیکم سر. وعلیکم یہ السلام. جو آپ نے تہجد کی نماز کی بات کی، تو یہ تہجد کا وقت جو ہے فجر کا وقت جیسے ہی ہوتا ہے اس پہ ہی فنش ہو جاتا ہے. اذان ہوتے ختم. جی، جہاں پر پہلی پہر میں، ہاں جہاں پر پہلی پہر میں نماز پڑھائی جاتی ہے وہاں ختم ہو جاتا ہے. لیکن اپنے پاس میں انڈیا میں نارملی جو ہے کافی دیر سے 4:21 کو جو ہے سو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور 4:55 پہ اذان دی جاتی ہے. تو وہ 4:21 سے پہلے کرنا ہے نا، ہم کو پہلے اٹھنا رہتا ہے. فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو جانا تک پڑھ سکتے، نو پرابلم. اچھا اوکے، جزاک اللہ خیر. اور کسی کو کچھ بات کرنا ہے؟ کسی کو اپنے آج کا جو ٹاپک تھا اس پہ کوئی سوال ہے سجدے کے بارے میں، تو سجدے تلاوت کے بارے میں؟ الحمدللہ. چلے حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. 14 سجدے مقرر وہی آیت پہ کیوں مقرر کیے گئے؟ کیا بولے آپ؟ 14 سجدے ہیں نا قرآن میں، جی وہی آیت پہ کیوں مقرر کیے؟ وہ آیت کا کیا معنی ہے؟ یہ آپ کو اتنی دیر سے کیا بول رہا تھا؟ میں وہی بول رہا تھا نا. میں اتنی دیر سے جو سمجھایا کہ سجدہ کیوں ہے وہاں پہ، وہی سمجھایا. آپ نے تھے کلاس میں؟ جب سے تھا، میں کلاس میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کے وہ قرآن میں وہاں کیوں ہے بول کے وہ. ہاں وہی بتا رہا تھا. آپ اتنی دیر سے میں بتایا نا آپ کو کہ وہاں پہ لکھا ہوا ایک آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہی تو بول رہا ہوں. ایک جگہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری آیتیں نیک بندوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ زار و خطار روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. اس کا مطلب آیت کا تو وہاں سجدہ لکھے انہوں کہ آپ بھی سجدہ کرو. اچھا سمجھ گئے نا؟ جی ہاں سمجھ گیا جی. ہاں شکریہ. 3 آیتیں بتایا نا ایسی. آپ جا کے 14 آیتوں کا اب دیکھو. اب جا کے آپ گھر میں آپ کی زبان میں 14 آیت سجدہ کا ترجمہ نکال کے آپ پڑھیے، یا کیوں سجدہ ڈالا ہوا ہے نا. ہر جگہ سجدے کا جو ہے مضمون ہے وہاں پہ سجدہ. آپ کا دل خود بولے گا، انہیں نہیں لکھا ہوا ابھی تو آپ کا دل بولیں گے میں سجدہ کروں. اتنا زبردست مضمون ہے وہاں پہ. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو دعا کون پڑھائی تھی آج؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میرا ایک سوال تھا. اگر یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو آخری آیت جو سجدے تلاوت کی آ گئی تو ہم اس میں سجدہ کیسے کریں گے سر؟ اس کے بعد اور ایک آیت سجدہ کر کے کھڑے رہ کے اور ایک آیت پڑھو اگلے سورے کی. یعنی تو پھر کھڑے رہ کے پھر رکوع میں جاؤ، سجدہ کر کے کھڑے رہ جاؤ، پھر اللہ بول کے رکوع میں جاؤ. یعنی تو پھر ایک آدھ آیت اور ایڈ کر کے. ایزی ہے نا یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. وہ ایک میں آپ کیا جواب دیتا ہوں. ایک آیت سجدہ جو ہے آ گئی بیچ میں، آ گئی نا؟ جی سر آ گئی. آپ سجدہ کر کے کھڑے رہ کے باقی کی آیتیں پڑھ کے رکوع میں گئے. جی سر. آپ بول رہے ہیں کہ وہی آخری آیت تھی، اگر آ گئی وہی آخری آیت تھی تو آپ کیا کرو؟ آپ آخری آیت تھی تو آپ سجدہ کرو.
کھڑے رہ جاؤ, کھڑے رہ کے اس کے بعد کے سورے کی 1-2 آیتیں پڑھو. جی سر دوسرا سورج اسٹارٹ کرنا ہے. ہاں پھر 2 آیتیں پڑھ کے رکوع کرو. نہیں کر سکتے, کھڑے رہنے کے بعد پھر اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاؤ. سجدہ تو ہو گیا نا آپ کا. تو لوگ کنفیوز نہیں ہونا. امام حضرات جو ہے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا, تو اللہ عموماً اس کو جو ہے بیچ میں اس کو ایسا ایڈجسٹ کرتے, لوگ کنفیوز نہیں ہونا, اس کے بعد تلاوت ہونا. لیکن ایسا بھی کر سکتے آپ, اور تھوڑے آیتیں پڑھ کے سجدہ کر سکتے. جی اور کسی کو کچھ پوچھا؟ آج کون پڑھے تھے دعا, کون پڑھے تھے؟ میں پڑھایا تھا سر کمال. ماشاء اللہ کمال صاحب, ماشاء اللہ آپ نے بڑی اچھی دعا پڑھائی تھی. یہ تلاوت, یہ سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے, یہ پوسٹر میں بھی کچھ دیا گیا ہے, اس میں کچھ زیادہ چیزیں صحیح نہیں ہے, بس چیزیں غلط بھی ہے. اینی وے میں پوسٹر آپ کو بھیجوں گا, اس میں رولز ہے وہی کتنے سجدے ہے, کیا ہے, کیسا کرنا کیا ہے, یہ پوسٹر آپ کو بھیجوں گا. یہ واٹس ایپ انڈسٹری کا پروڈکٹ ہے, یہ میں آپ کو بھیجوں گا. اور آپ کو سر پھر اس میں کیا کیا غلط ہے وہ بھی بتا دیجیے. ہاں, اس میں کیا لکھ دیا کہ وہ اگر آپ سنے وہ ریکارڈ شدہ سنے تو نہیں کرنا ہے, کہتے ریڈیو پہ ہو رہا ہے تو نہیں سننا, نہیں پڑھنا. ایک نئے چیزیں نکالے, پڑھو سنے تو کر دو, بول دے کر دو, ختم ہو گئی بات. کہ کوئی مسئلہ ہے کیا کرنا ہے نا. تو ہمارے پاس اس کو بہت بڑا مسئلہ بنا دیتے نئے وہ خالی کوئی پڑھتے ہوئے سنے تو کرنا ہے, ریڈیو پہ سنے تو نہیں کرنا ہے, ریکارڈنگ سنے تو نہیں کرنا ہے, لائیو ہو رہا پروگرام تو لائیو تلاوت ہو رہی تو ہی کرنا ہے. ارے بھائی کہاں لکھا ہوا ہے یار, آپ سنے تو بول رہا تو سنے تو کر دو, ختم ہو گئی بات. وائی ٹو پرولونگ اٹ. جی ہمارے کمال صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. سبحان رب العزت عما یصفون. وسلام علی المرسلین. والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے آپ کا رب جو بہت بڑی عزت والا ہے. اور بری ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں. سلام ہو تمام رسولوں پر. اور تمام طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. تمام طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.